محمد وآل محمد. خالے
صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے کو تیار ہوئے، جتنے قاتل تھے شہیدی کے گرفتار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فنار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فنار ہوئے، اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، پولیو شمرو سنا اور عمر کو مارا، پولیو شمرو سنا اور عمر کو مارا، ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہوا، ہو گئی سید سجاد کی مقبول دعا، حرملا قید ہوا شکر خداوند اولا، نائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، نائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا، پوچھا کیوں عرش معلا کو ہلایا ظالم، تیرے معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، تیرے معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم، جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال سنا، ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اس تمہارا نے کہا، تیر چھ تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے کی تو کرن میں نشانے سے خطا، تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا، وہ مقر آلے پیغمبر کو رلایا میں نے، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، کٹ گئے شانے جو تلوار کا ایک وار چلا، کٹ گئے شانے جو تلوار کا ایک وار چلا، میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانی، تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، دوسرے تیر کا اب حال میں کرتا ہوں بیان، رائے اصغر کو جو میدان میں شاہے دو جہاں، اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ ایٹھی تھی زبان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شعر بیان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شعر بیان، تم کو خوف غضب
جائے یہ ہے مجھ کو گمان، جس گھڑی روکے یہ بچے سے کیا شے نے بیان، سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زبان، جتنے سردار تھے منہ اشکوں سے سب دھونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے، جب گولی ہوئے علی اصغر گھر پہ پڑا میرا تیر، یہ پڑا شاہ کے ہاتھوں سے یہ تڑپا بیشی، دیکھ کر چرخ کو کس یاس سے روئے شبیر، اور رو کر کہا حضرت نے کہ اے رب قدیر، اور رو کر کہا حضرت نے کہ اے رب قدیر، نوجوانوں کا تو فدیہ ہوا اکبر میرا، شیعوں کے بچوں پہ قربان ہے اصغر میرا، شیعوں کے بچوں پہ قربان ہے اصغر میرا، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، جزاک اللہ بھائی ماشاء اللہ. نعرہ بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بھاؤ سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں. شاہد کہیں شہید کہیں حق نما کہیں، شاہد کہیں شہید کہیں حق نما کہیں، احمد کہیں رسول کہیں مصطفیٰ کہیں، شاہد کہیں شہید کہیں حق نما کہیں، احمد کہیں رسول کہیں مصطفیٰ کہیں، بھائی اس نور کردگار کو واللہ کیا کہیں، جس شاہ کے وزیر کو بندے خدا کہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نور کردگار کو واللہ کیا کہیں، جس شاہ کے وزیر کو بندے خدا کہیں. ایک بار اور درود بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک قطعہ امام حسن علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی شان. ایک بار اور باز بلند درود بھیجے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لفظ شام کا دو بار استعمال کیا تو دیکھیے کہ محدود شام تک ہے حریفوں کا دست رس، محدود شام تک ہے حریفوں کا دست رس، پہ آل رسول شام و سحر دستگیر ہیں، بے شک آل رسول شام و سحر محمد وآل محمد.
ذکر حق، ذکر نبی، یاد نبی، یاد علی. ذکر حق، ذکر نبی، یاد نبی، یاد علی. فاتح بدر و احد، زور خدا داد علی. فاتح بدر و احد، زور خدا داد علی. ہر قدم کیوں نہ ہو ہم طالب امداد علی. ہر قدم کیوں نہ ہو ہم طالب امداد علی. بھائی حق نے مشکل میں محمد سے کہا ناد علی. حق نے مشکل میں محمد سے کہا ناد علی. ذکر حق، ذکر نبی، یاد نبی، یاد علی. فاتح بدر و احد، زور خدا داد علی. ہر قدم کیوں نہ ہو ہم طالب امداد علی. حق نے مشکل میں محمد سے کہا ناد علی. بھائی دین حق کا وہ سمجھتے تھے سہارا ان کو. دین حق کا وہ سمجھتے تھے سہارا ان کو. جب تو خیبر میں بلا خوف پکارا ان کو. جب تو خیبر میں بلا خوف. لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی. خصوصی بات ہے. لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی. سینوں پر، پہلوؤں پر، سروں پر علی علی. پھولوں پر، گلشنوں پر، گھروں پر علی علی. بھائی فردوس کے تمام دروں پر علی علی. نعرے علی علی کے جو ہیں اہل ہوش میں. بھائی کوثر چھلک رہا ہے محبت کے جوش میں. نعرے علی علی کے اہل ہوش میں کوثر چھلک رہا ہے محبت کے جوش میں. علی کے سامنے ہستی کی کون ہستی تھی. علی کے سامنے ہستی کی کون ہستی تھی. جفا شعروں کی بستی عدم میں بستی تھی. علی نہیں تھے تو کعبے میں بت پرستی تھی. علی نہیں تھے تو کعبے میں بت پرستی تھی. بھائی وہ ہستیاں تھی وہاں نیستی برستی تھی. علی کے سامنے ہستی کی کون ہستی تھی. جفا شعروں کی بستی عدم میں بستی تھی. علی نہیں تھے تو کعبے میں بت پرستی تھی. بھائی وہ ہستیاں تھی وہاں نیستی برستی تھی. لیا تھا سنگ دلوں نے وہ گھر جفا کر کے. لیا تھا سنگ دلوں نے وہ گھر جفا کر کے. بھائی بتوں سے چھینا ہے کعبہ خدا خدا کر کے. بتوں سے چھینا ہے کعبہ خدا خدا کر کے. حق کے ولی تو والی اہل ولا علی. حق کے ولی تو والی اہل ولا علی. شم حرم امام امم مرتضی علی. شم حرم امام امم مرتضی علی. لنگر علی جہاز علی رہنما علی. لنگر علی جہاز علی رہنما علی. بھائی ایسے فتح علی کہ شہ لا فتح علی. ایسے فتح علی کہ شہ لا فتح علی. محشر میں کسی ایک کی مالک نہ سنے گا. میں سنیے گا. محشر میں کسی ایک کی مالک نہ سنے گا. بھائی جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا. محشر میں کسی ایک کی مالک نہ سنے گا. جو ساقی کوثر سے جلے گا وہ بھنے گا. رہبر علی صراط علی رہنما علی. رہبر علی صراط علی رہنما علی. مولا علی امام علی پیشوا علی. مولا علی امام علی پیشوا علی. کشتی علی نجات علی ناخدا علی. کشتی علی نجات علی ناخدا علی. بھائی مشکل کے وقت خلق کے مشکل کشا علی. مشکل کے وقت خلق کے مشکل کشا علی. پوچھو اگر وہ کون ہیں جو دستگیر ہیں. کون ہے مددگار کائنات کا. پوچھو اگر وہ کون ہیں جو دستگیر ہیں. بھائی مردے پکار اٹھیں کہ جناب امیر ہیں. پوچھو اگر وہ کون ہیں جو دستگیر ہیں. بھائی مردے پکار اٹھیں کہ جناب امیر ہیں. اسلام کا جسد ہے محمد تو سر علی. اسلام کا جسد ہے محمد تو سر علی. وہ مبتدائے خلقت و خلقت خبر علی. وہ مبتدائے خلقت و خلقت خبر علی. وہ عقل یہ دماغ وہ دل اور جگر علی. وہ عقل یہ دماغ وہ دل اور جگر علی.
وہ علم با عمل کا مدینہ تو در علی، وہ علم با عمل کا مدینہ تو در علی۔ قربت رسول پاک کی پاؤ گے کس طرح؟ بیت ملاحظہ کیجئے، قربت رسول پاک کی پاؤ گے کس طرح؟ بھائی در کے بغیر شہر میں جاؤ گے کس طرح؟ قربت رسول پاک کی پاؤ گے کس طرح؟ در کے بغیر شہر میں جاؤ گے کس طرح؟ ابھی دیکھیے کہ جناب مرتضی اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک بتانا ہو، ایک ہی نوٹ کیسے؟ دل ایک، نفس ایک، سخن اور زبان ایک۔ دل ایک، بلکہ کلا محمد والے محمد، دل ایک، نفس ایک، سخن اور زبان ایک، قول ایک، فعل ایک، نظر ایک، نشان ایک۔ قول ایک، فعل ایک، نظر ایک، شان ایک، دم ایک، گوشت ایک، لہو ایک، جان ایک۔ دم ایک، گوشت ایک، لہو ایک، جان ایک۔ بھائی ہیں فاطمہ گواہ کہ ہے خاندان ایک، ہے فاطمہ گواہ کہ ہے خاندان ایک۔ بیت ملاحظہ کیجیے گا، دل ایک، نفس ایک، سخن اور زبان ایک، قول ایک، فعل ایک، نظر ایک، شان ایک، دم ایک، گوشت ایک، لہو ایک، جان ایک، ہے فاطمہ گواہ کہ ہے خاندان ایک۔ مخصوص یہ علی کو صفت بالیقین ملی، مخصوص یہ علی کو صفت بالیقین ملی، زوجہ نبی کو ایک بھی ایسی نہیں ملی۔ مخصوص یہ علی کو صفت بالیقین ملی، زوجہ نبی کو ایک بھی ایسی نہیں ملی۔ درود بھیجو محمد علی محمد۔ ایک بار اور درود بھیجو محمد علی محمد۔ چلو ایک کلام ہے، لیکن ہوتا یہ تھا جب کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے تو کبھی کبھی جعفری الائنس اور دوسرے پلیٹ فارم سے کلام پیش کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ تو تھا کہ علی، امام علی علیہ السلام، یہ کہ ہم علی والے کیا ہیں۔ تو یہ چند بندے بس میں اختصار سے پیش کروں گا جب تک قبلہ میں تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات ایک بار باز بلند درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے گا بھائی ہم علی والے کیا ہیں۔ بسم اللہ۔ جانتے ہیں یہ، آپ تمام حضرات کی بھرپور توجہات کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن ہے۔ جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے زمانے والے، جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے زمانے والے، ہم ہیں قلت میں بھی کثرت کو دبانے والے۔ جانتے ہیں یہ ہمیشہ سے زمانے والے، ہم علی والے، ہم ہیں قلت میں بھی کثرت کو دبانے والے، سر سے میدان میں کفن باندھ کے آنے والے، سر سے میدان میں کفن باندھ کے آنے والے، بھائی بڑھ کے چولے در خیبر کی ہلانے والے، بڑھ کے چولے در خیبر کی ہلانے والے۔ ہم نے قرآن پڑھا جھوم کے بت خانوں میں، ہم نے تکبیر کہی ڈوب کے طوفانوں میں، ہم نے تکبیر کہی ڈوب کے طوفانوں میں۔ اب ان کے لیے کہ کثرت فوج پہ بھولے نہ کوئی اہل غرور، کثرت فوج پہ بھولے نہ کوئی اہل غرور، اور ہی کچھ ہے یہاں فتح و ظفر کا دستور، اور ہی کچھ ہے یہاں فتح و ظفر کا دستور۔ ہم علی والے ہیں جاں باز و رضاکار و غیور، ہم علی والے ہیں جاں باز و رضاکار و غیور، اپنی بس ایک نظر میں ہے دو عالم محصور، اپنی بس ایک نظر میں ہے دو عالم محصور۔ عزم ہے قلعہ کشا کثرت افراد نہیں، عزم ہے قلعہ کشا کثرت افراد نہیں، بھائی دل گنے جاتے ہیں میدان میں تعداد نہیں، دل گنے جاتے ہیں میدان میں تعداد نہیں۔ درس دیتا ہے یہی فوج حسینی کا عمل، درس دیتا ہے یہی فوج حسینی کا عمل، کہ نہیں کثرت افراد دلیری کا بدل، کہ نہیں کثرت افراد دلیری کا بدل۔ چند مخلص ہوں تو کافی ہیں دمے جنگ و جدل، چند مخلص ہوں تو کافی ہیں دمے جنگ و جدل، ہے فقط ناد علی عقدہ دشوار کا حل، ہے فقط ناد علی عقدہ دشوار کا حل۔ کبھی بڑھ بڑھ کے لڑے اور کبھی تھم تھم کے لڑے،
کبھی بڑھ بڑھ کے لڑیں اور کبھی تھم تھم کے لڑیں، پاؤں لاکھوں کے اکھڑ جائیں جو ہم جم کے لڑیں، جو ہم جم کے لڑیں، مشرکوں کی ہوں صفے لاکھ تو کیا خوف کی بات. درود بھیج محمد والے. مشرکوں کی ہوں صفے لاکھ تو کیا خوف کی بات، مرد مومن کا سہارا ہے بس اللہ کی ذات. مشرکوں کی ہوں صفے لاکھ تو کیا خوف کی بات، مرد مومن کا سہارا ہے بس اللہ کی ذات. ہمیں عباس سے ورثے میں ملا عزم و ثبات، ہمیں عباس سے ورثے میں ملا عزم و ثبات. اپنے آقا نے بس ایک لمحے میں جیتی تھی فرات، اپنے آقا نے بس ایک لمحے میں جیتی تھی فرات. ہم ہر ایک معرکہ زیست میں ڈٹ سکتے ہیں. بیت ملاحظہ کیجیے، ہم ہر ایک معرکہ زیست میں ڈٹ سکتے ہیں. بھائی یا علی کہہ کے زمانے کو الٹ سکتے ہیں، ڈٹ سکتے ہیں. یا علی کہہ کے زمانے کو الٹ سکتے ہیں. ایک بار درود بھیجے محمد والے. اسی کلام میں چند بند عزاداری امام حسین کے حوالے سے بھی اقتباس کر کے میں وہاں سے شروع کروں کہ جس نے اپنایا ہے عیاری و مکاری کو، یعنی ایک باہر کا حال تھا ایک اندر کا حال. جس نے اپنایا ہے عیاری و مکاری کو، نہ سمجھ پایا 72 کی وفاداری کو، نہ سمجھ پایا 72 کی وفاداری کو. اس سے نسبت ہے دل و ذہن کی بیداری کو، اس سے نسبت ہے دل و ذہن کی بیداری کو. کون روکے گا بھلا شہ کی عزاداری کو، کون روکے گا بھلا شہ کی عزاداری کو. آئے یہاں دیکھ لے جس کو نہیں اندازہ ہے، آئے یہاں دیکھ لے جس کو نہیں اندازہ ہے. اب بھی 1400 برس بعد یہ غم تازہ ہے، اب بھی 1400 برس بعد یہ غم تازہ ہے. کیوں نہ ہو زندہ جاوید عزائے شبیر، کیوں نہ ہو زندہ جاوید عزائے شبیر. مقصد حضرت زینب کی یہی ہے تفسیر، مقصد حضرت زینب کی یہی ہے تفسیر. سن لے دنیا کہ شفاعت کی یہی ہے تدبیر، سن لے دنیا کہ شفاعت کی یہی ہے تدبیر. یہی ہے دی کا مقدر، یہی حر کی تقدیر، یہی ہے دی کا مقدر، یہی حر کی تقدیر. جو ہے مومن رہے ایمان سے نہیں ہٹ سکتا، جو ہے مومن رہے ایمان سے نہیں ہٹ سکتا. جذبہ ماتم شبیر نہیں گھٹ سکتا، جذبہ ماتم شبیر نہیں گھٹ سکتا. رونے والے، یہ آپ کے لیے ہے خاص طور سے، رونے والے روش غم پہ رہے تیرا عمل، رونے والے روش غم پہ رہے تیرا عمل. شور گریا سے زمانے میں مچا دے ہلچل، شور گریا سے زمانے میں مچا دے ہلچل. لاکھ دنیا یہ کہے جائے کہ رفتار بدل، لاکھ دنیا یہ کہے جائے کہ رفتار بدل. تو مگر ماتم مظلوم کی راہوں سے نہ ٹل، تو مگر ماتم مظلوم کی راہوں سے نہ ٹل. جان و دل ہیں غم شبیر میں کھونے کے لیے، جان و دل ہیں غم شبیر میں کھونے کے لیے. تو نہ آئے گا تو کون آئے گا رونے کے لیے، تو نہ آئے گا تو کون آئے گا رونے کے لیے. ایک بار اور درود بھیجے محمد والے. ایک بار اور باز بلند درود بھیجے. ایک بار اور باز بلند نعرہ باز بلند نعرہ ایک خمسے کے چندن تبرکن پیش کرتا ہوں. لگتا ہے کہ آج میری حاضری کا اس وقت زیادہ ہے. آپ تمام حضرات کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی مجلس جو ہے تسلسل سے ہوگا. ایک بار آپ درود بھیجیں تو میں خمسے کے چندن پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خمسے کا عنوان ہے
حسین کیا ہے. حسین کون ہے؟ تو شجرا سب کو معلوم ہے. ظفر صاحب بس تشریف رکھیے, گفتگو بات ہوگی انشاءاللہ. آئیے تھوڑا بلند درود بھیجیں محمد والے. میری ساتھ تازے تازے آئے تو مجھے پتا ہے کہ حسین کون ہے, لیکن میں کلام پیش کر رہا ہوں. حسین کیا؟ بسم اللہ. ایک بار تازے بلند نعرے خمسے میں یہ ہوتا ہے کہ 4 مصرے ایک جیسے ہوتے ہیں, 5واں مصرع مختلف ہوتا ہے, 6واں اس کا تکراری ہوتا ہے جو پہلا مصرع ہوتا ہے. بس میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو یاد رہے انشاءاللہ. حسین کیا ہے؟ ایک ایک مصرے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حسین کیا ہے؟ یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. مطلب یہ کلام تھوڑا سا مختلف اس لیے کہ تھوڑا فلسفی کلام. حسین کیا ہے؟ یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. حسین سے ہے رسول لیکن یہ ان سے ہرگز سوا نہیں ہے. حسین کیا ہے؟ یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. حسین سے ہے رسول لیکن یہ ان سے ہرگز سوا نہیں ہے. بھائی نصیریوں کے خدا کا بیٹا تو ہے مگر یہ خدا نہیں ہے. یہ خدا کا بیٹا تو ہے مگر یہ خدا نہیں ہے. نہ یہ نبی ہے نہ یہ خدا ہے, خدا سے لیکن جدا نہیں ہے. یہ بند بالخصوص دیکھیے گا اور اس کا 4واں مصرع بالخصوص. حسین کیا ہے؟ یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. زمانہ دیکھے بغور دیکھے ذرا بصیرت کی روشنی میں. زمانہ دیکھے بغور دیکھے ذرا بصیرت کی روشنی میں. ہوئی ہے تبدیل موت کیوں کر بفیض شبیر زندگی میں. ہوئی ہے تبدیل موت کیوں کر بفیض شبیر زندگی میں. بقا کی صورت آیا ہوئی ہے فقط اس عالم خودی میں. بھائی حسین کا سر کٹا ہے لیکن حسین کا سر جھکا نہیں ہے. کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. حسین جھوٹوں کے کب قری ہے. حسین سچائی کا امی ہے. حسین جھوٹوں کے کب قری ہے. حسین سچائی کا امی ہے. حسین راہ گما نہیں ہے. حسین ایک منزل یقین ہے. حسین جھوٹوں کے کب قری ہے. حسین سچائی کا امی ہے. حسین راہ گما نہیں ہے. حسین ایک منزل یقین ہے. بھائی حسین کیا ہے؟ پناہ دی ہے. حسین کیا ہے؟ حسین دی ہے. جو دی کی گردن کو کاٹ ڈالے ابھی وہ خنجر بنا نہیں ہے. حسین کیا ہے؟ یہ راز کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. حسین اچھا حسین کہاں ہے اور یزید کہاں؟ حسین اونچائی کی حدوں تک, یزید پستی کا دائرہ ہے. حسین اونچائی کی حدوں تک, یزید پستی کا دائرہ ہے. حسین شمع ازل ہے جس نے ابد کو روشن کیا ہوا ہے. حسین اونچائی کی حدوں تک, یزید پستی کا دائرہ ہے. حسین شمع ازل ہے جس نے ابد کو روشن کیا ہوا ہے. بھائی یزید 100% اندھیرا جو روشنی کو ترس گیا ہے. یزید 100% اندھیرا جو روشنی کو ترس گیا ہے. بھائی حسین خالق کا وہ دیا ہے جو آندھیوں سے بجھا نہیں ہے. حسین کیا ہے؟ یہ راز کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. اسے ملی 2 جہاں کی خوشیاں, حسین کے غم میں جو بھی رویا. اسے ملی 2 جہاں کی خوشیاں, حسین کے غم میں جو بھی رویا. حسین سے جس نے منہ کو موڑا تو سمجھو اس کا نصیب سویا. ایک بار درود بھیجیں. ایک بار اور باز بلند درود بھیجیں. یہ اس کا کلام تو سنائے. اسے ملی 2 جہاں کی خوشیاں, حسین کے غم میں جو بھی رویا. حسین سے جس نے منہ کو موڑا تو سمجھو اس کا نصیب سویا. حسین دل میں مکی ہے میرے, خدا ہے شہرت کے پاس گویا. حسین دل میں مکی ہے میرے, خدا ہے شہرت کے پاس گویا. بھائی یہ کہنے کو فاصلہ ہے لیکن حقیقتاً فاصلہ نہیں ہے. حسین کیا ہے؟ یہ راز اب تک کتاب دل پر کھلا نہیں ہے. آخری بات اور آپ کی ضرورت ہے تمام کہ زمانے والوں, ابھی دوسروں کے لیے کہ زمانے والوں ہمیں نہ چھیڑو, ہمیں کسی سے غرض ہی کیا ہے. زمانے والوں ہمیں نہ چھیڑو, ہمیں کسی سے غرض ہی کیا ہے. ہمیں کسی سے نہ کچھ عداوت
نہ اپنا دنیا سے واسطہ ہے. زمانے والوں ہمیں نہ چھیڑو, ہمیں کسی سے غرض ہی کیا ہے, ہمیں کسی سے نہ کچھ عداوت نہ اپنا دنیا سے واسطہ ہے. ہماری دنیا ہمارا دین بھی عزائے مظلوم کربلا ہے. ہماری دنیا ہمارا دین بھی عزائے مظلوم کربلا ہے. بھئی یزید کے حامیوں سے کہہ دو حسینیت کو فنا نہیں ہے. حسین کیا ہے یہ راز, کتاب دل پر کھلا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند کری سلمان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا, کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا. کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے, آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا. آپ کے بعد یتیمی کی صدا پائی ہے. اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے. رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں, قید خانے میں یوں ہی ساتھ کٹا ہے بابا. زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا. کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا. میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا. آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا. اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے. اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے. ایک مجبور یتیماں پر ستم ڈھاتے ہیں. میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا. بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے, موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے. میری ہر سانس بھی رہتی ہے ستم کے زد پر. ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا. کتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی. ایسا لگتا ہے یہیں رو رو کہ مر جاؤں گی. یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے, کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا.
کی طرح سے روٹے ہیں اجالے بابا، کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا، تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو، اب وہی بیٹی ہے زندان جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات۔ سید قیصر علی زیدی، سید نظم سعدی، سیدہ شہزادی بیگم زوجہ، سید قیصر علی زیدی، سید نسیم حیدر بنت سید میر حیدر، سید سرتاج فاطمہ، سیدہ سرتاج فاطمہ بنت قمر عباس، تمام ارواح مومنات کی ثواب سے مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد والے الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واتقوا الله على من فيه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مل کے صلوات پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 70 کی ہم نے تلاوت کی اور گفتگو کی بنا آج اختصار پر ہے اور کنڈے آواز کر کے اور کنڈے اور کتنا ضرور کہہ سکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں کہیں ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کرنے والوں میں شرکت کرنے والے ہیں انہیں سید کونین کی دعا سے بہتر اللہ آمین. باقر والے اہتمام کیا ان کے خانوادے اور جو یہاں پر ہیں پاکستان میں ہیں، آپ تمام حضرات اپنے خانوادے کو شامل کرتے ہوئے تمام مرحومین کو بھی شامل کرتے ہوئے اس مجلس کی ساری ثواب کے لیے سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض راجب کے ساتھ ایک بہترین صلوات دیتے ہیں محمد والے اللهم صل علی محمد وعلى محمد. مناسبتیں آپ دیکھیں تو دو تین مناسبتیں کم سے کم جمع ہے تاریخ میں. پہلی ربیع الاول کا دن گزرا ہے، پہلی ربیع الاول ہی ہجرت کا دن ہے، شب ہجرت ہے، امیر المومنین بستر رسالت کا سر پہلی ربیع الاول. کیا کہنے ہم جا رہے ہیں کہ اگر ہجرت کا واقعہ اور سبھی تفصیلات سنائی جائیں تو اس میں پوری گفتگو درکار ہے، لیکن میں مناسبتوں کے بعد بچے کے سامنے بیٹھے ہیں جو ذہن میں رہ جائے گا. ساتھ ہی تاریخ میں کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں، لیکن جو اندازہ ہے تاریخ سے
جو علماء کرام نے عکس کیا. آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنی گفتگو میں جب سید کونین کے مسائل کا ذکر فرمایا انہوں نے کہا کہ بعد از وفات رسول 3 دن بعد سید کونین کے در اقدس پر گستاخی کی گئی. اور تمام مسائل جو ایام فاطمیہ میں سنتے ہیں اس کا آغاز رسول اللہ کی وفات کے 3 دن بعد ہی ہو چکا تھا، یعنی 2 ربیع الاول. اگر 28 سفر کی مناسبت سے آپ دیکھیں تو 28 سفر کے 3 دن بعد 29 سفر، پہلی ربیع الاول، دوسری ربیع الاول، تو تقریباً یہ تاریخ ہے. ممکن ہے کہ دوسری ربیع الاول ہو، تیسری ربیع الاول ہو، لیکن زیادہ تر علماء نے تاریخ کو معین کرنے کے لیے دوسری ربیع الاول قرار دیا. تو دوسری ربیع الاول کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محسن کی شہادت ہے، جو خانوادہ اسلام طہارت کی پہلی شہادت ہے. سید کونین کی شہادت دوسری شہادت ہے، پہلی شہادت حضرت محسن علیہ السلام کی ہے، جو دنیا میں آنے سے قبل ہی شہید کر دیے تھے اور اولین شہید راہ ہدایت ہے. تھوڑا سا آگے آ جائیے گا مومنین کے سلام صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور فرمائیے تو آج جو شب 2 ربیع الاول ہے وہ اس سانحے کی شب ہے اور شب شہادت فرزند امیر المومنین اور فرزند زہرا سلام اللہ علیہ حضرت محسن علیہ السلام. تو یہ خود اور مناسبت بن جاتی ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے. اس پر ہو سکے گا تو میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش بھی کروں گا. ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت مختار کے قیام کے ایام بھی تقریباً یہی تھے اور اسی خاطر ہے کہ ربیع الاول کے سلسلے میں مختار نامہ معمولت پڑھا جاتا ہے اور اسے عید زہرا سے ملا دیا جاتا ہے. لیکن عید زہرا عمر سعد کی موت کا دن اور مولا سید سجاد علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ آئی کربلا معلیٰ کے بعد پہلی مرتبہ اور بیویوں نے سو پڑھایا تو وہ پھر عید زہرا کی مناسبت بن جاتی ہے 9 ربیع الاول. لیکن یہ ایام وہی تھے کہ ایک کے بعد ایک جو قاتلین امام حسین علیہ السلام تھے ان سے انتقام لیا جا رہا تھا. اگرچہ کہ یہ فقط 9 ربیع الاول عمر سعد کی موت کا دن نہیں بلکہ ایک اور اسی طرح کی موت کا دن ہے اور وہ تفصیل جو ہے وہ پھر ایک مخصوص جشن میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں اور زندگی رہی تو کرتے رہتے ہیں. جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ آپ ریلیٹ کرنا چاہیں تو تمام موضوعات سے ریلیٹ ہوتی ہے. اس کا ترجمہ غور کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے انسان کو بحیثیت انسان بنی آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہم نے انسان کو کرامت عطا کی، ایک عزت اور شرف عطا کیا. انسان نہیں ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ جو ایسا ہوتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہے بل ہم اضل بلکہ بدتر ہے. اللہ نے قرآن میں کچھ لوگوں کو جانور کہا ہے، کچھ لوگوں کو یہ بھی کہا. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے بڑی لطیف آیت ہے. فرمایا کچھ دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جو پتھر کی طرح ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ
خلقت الخلق لاجلک وخلقتک لی، کہ سب کو خلق کیا تیرے لیے. اب یہ سب ہے کہ تاکہ انسان کی خدمت کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب اگر یہ انسان پر حاوی ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پر اگر انسان اپنی عزت سمجھنے لگے کسی سواری پر بیٹھنا اس کے لیے قابل عزت اور قابل فخر اور غرور کراتا ہے، تو سواری کس چیز سے بنی ہے؟ اسی لوہے سے بنی ہے، اسی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء دی انسان کو، ان چیزوں سے بنی ہے. یعنی انسان نے اپنی عزت کا معیار قرار دیا ہوا ان چیزوں کو. تو پھر غور فرمائیے گا کہ اللہ نے رکھا تھا ان چیزوں کو اپنی خدمت میں لو، اور انہیں اپنی خدمت میں لیتے ہوئے میری راہ میں آگے بڑھو. یہ تمہارے لیے باعث عزت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے خدمت کے لیے ہم نے خلق کیا ہے. اور اس کے بعد تمہارے لیے جو باعث عزت ہے، جناب امین نے فرمایا کہ الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ وکفا بفخر ان تکون لرب، اور میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے پروردگار تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. عظمت کا کوئی مومن اور ایک مل کے صلوات بھیجنا. گفتگو محدود ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو حاصل ضرور کیجیے، حلال کے ذریعے سے کوشش کیجیے، محنت کیجیے، لیکن انہیں دنیا میں رہیے، دنیا کے ہو کے نہ رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بس ایک جملے میں خلاصہ ہے. دنیا میں رہیے اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا کے ہو کے نہ رہ جائیے. آپ کو اللہ نے اور امیر المومنین نے فرمایا کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، اے انسان تجھے اللہ نے فنا ہونے کے لیے نہیں خلق کیا، اللہ نے تجھے باقی رکھا. تو دنیا تو فنا ہو جانے والی، دنیا کے ہو کے رہیں گے تو فنا ہو جائے گے. باقی رہنا چاہتے تو اللہ کے ہو کے رہیں. تو اب یہی تو امتحان انسان کا مونسٹسزم بھی حرام ہے کہ روحانیت انسان میں کہتا میں نکل جاؤں جنگلوں میں، میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ نے حرام رکھا ہوا. نہیں رہو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، اسی دنیا میں ساتھ میں رہو. حقوق العباد بھی تم پر فرض ہے، نفقہ فرض ہے تم پر، بچوں کی تربیت فرض ہے تم پر. یہ نہیں کر سکتے کہ میں نکل جاؤں جنگلوں میں، کسی کو تعلق نہیں رہے گا، دنیا میں رہنا ہے. لیکن یہی امتحان ہے. خلقتم للفنا خلقتم للبقاء لا للفنا، اللہ نے تمہیں باقی رکھنے کے لیے خلق کیا ہے، ختم ہو جانے کے لیے خلق نہیں کیا. باقی ساری چیزیں فنا ہونے کے لیے، انسان باقی رہنے کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا سورہ یاسین میں نہیں فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے یا تو اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی اب اس میں کتنے نکات ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں ہوتے ہیں جو ہم جیسے کچھ خاصاروں کو سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ تو قرآن تو بہرے بے کر آئے. مولا کائنات نے کہا کہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں. یہ اللہ نے فرمایا اینڈ لیس ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. تو وہ ذرا حضور کے پاس آتے تھے، آپ جانتے ہیں حضور کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کر شبیکہ کا قبرستان تھا کہ جو اس وقت مسجد الحرام سے بیک سائڈ پر جہاں حضرت ہمارے یاسر کی والدہ دفن جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، تو وہ قبرستان میں لوگ گزرتے تھے تو کبھی کبھی کوئی ہڈی وغیرہ نظر آ جاتی تھی، بالکل بوسیدہ ٹوٹی ہوئی چورا کر کے اسے آتے تھے حضور کے پاس اور آ کر اسے چورا کر کے کہہ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے. تو آ کے کہتے تھے اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو مزید مسل دیتے تھے تو پاؤڈر ہو کے وہ نیچے گر جاتی تھی. مردے کی ہڈی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے، کتنے دہائیوں پہلے وہ دفن ہوا ہوگا. تو وہ اور کہتے تھے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہتے تھے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ اب یہ پاؤڈر ہو چکی ہے. اور کہنا کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے مجھے باقی رکھنے کے لیے خلق کیا، فنا ہونے کے لیے، اب اسے کون زندہ کرے گا. وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ چورا ہو گیا. اس پہ بہت اہم نقطہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب ایک تو قیامت کے بارے میں ساری بات ہے اور آگے اس کا جواب میں آیت پڑھتا ہوں خطبہ میں، لیکن جو ایک بہت اہم نقطہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا. مثال کس کے پاس لے کر آئے تھے؟ حضور کے پاس. اللہ یہ نہیں کہتا کہ اے رسول آپ کے پاس آتے ہیں، بات واضح ہو رہی؟ یہ نہیں کہتا اللہ کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ ضرب لنا مثلا،
اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کے پاس پہنچے گا وہ خدا کے پاس پہنچے گا. اس کے صلوات بھیجے محمد والے مشرک ہے. وہ مشرک ہے رسول اللہ سے بات کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم سے بات کر رہا ہے. یعنی توحید رسالت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی شان میں گھسا دیا. بات ہو رہی ہے. اچھا نہیں اب اس میں تھوڑا سا اور چونکہ ایام محسنیہ جس کو کہا جاتا ہے تعبیر کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا کہ محسن کی شان کیا جاتا ہے. یعنی یہ کہ رسول اللہ کے پاس ایک کافر آیا, اللہ نے کہا یہ ہمارے پاس آیا. یعنی اب جو سوال ہے حضور جس در پہ کھڑے ہو کے ادب سے سلام کریں گے تو کون سلام کر رہا ہے؟ کون احترام کر رہا ہے اس در کا؟ کون احترام کر رہا ہے اس در کا؟ اور یہ بھی آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوا ہے لیکن اس انداز سے بھی سن لیجیے گا تو آپ ایک اور شاید ہم اور آپ ایک اور معرفت کے زینے کو طے کر سکتے ہیں کہ حضور احترام سیدہ کونین میں کھڑے ہو جاتے تھے. کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہ, جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی, جب بھی یعنی چاہے بالکل بچپن کا عالم ہوتا تھا, جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی چاہے بالکل بچپن کا عالم ہو, قام الیہ, حضور کھڑے ہوتے تھے, آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے واجدہ صاحب کی مجلس سے ہی, اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے اور ان کے چہرے پر کا بوسہ دیتے تھے. یعنی بات آپ واضح ہو رہی ہے کہ بیوی کا جو احترام ہے. اب یہاں اب میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حضور کے پاس آیا وہ جیسے ایسے ہمارے پاس آیا. تو کون ہے کہ جو احترام سیدہ میں بلند ہو رہا ہے؟ وہ کہ جو لسان اللہ ناطق حجت خدا ہے, اشرف انبیاء. اور یہاں اللہ وحید خراسانی کی بڑی خوبصورت تعبیر ہے, غور فرمائیے گا, گفتگو طویل نہیں ہے, بس انہیں ایک دو نکات پہ اختتام کروں گا. وہ کہتے ہیں تصور کریں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جہاں حضور کھڑے ہو جائیں احترام میں, تو وہاں اگر فرض کیجئے کہ حضرت آدم ہو تو کیا وہ بیٹھے رہے؟ بھائی فرض کیجئے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو, تو جب حضور احترام پہ کھڑے ہو جائیں تو کہ حضرت آدم بیٹھے رہ جائیں؟ نہیں, میں جب اشرف انبیاء کھڑے ہو گئے تو حضرت آدم تو خود حضور کی امت میں سے, حضرت آدم پر بھی واجب ہے کہ انہیں نبی مانے. قرآن کی آیت ہے, تفصیل میں نہیں جا سکتا ہے اس وقت, لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب حضور پاک کسی کے احترام میں بلند ہو تو وہاں اگر حضرت نوح علیہ السلام تو کہ حضرت نوح بیٹھے رہ جائیں گے؟ نہیں, وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو حضرت ابراہیم بھی بلند ہو جائیں گے, تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بھی بلند ہو جائیں گے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ فقط محمد مصطفیٰ نہیں, جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء کی نبوت بلند ہو جائے, اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھیں یہ موضوع واضح ہو گیا. اب میں اس کرنا چاہ رہا ہوں سبحان اللہ. ایک اور جملہ اگر اس کی بھی وضاحت, لیکن آپ صاحبان شعور تشریف فرمائے جائے, وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک جملہ ہی پہنچنے کے کافی ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا, بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے, فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا. اس کی گہرائی پہنچ گئی آپ تک. اور صلوات بھیجیں محمد اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے تو پھر تو ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے. سبحان اللہ, کیا بات. تو پھر ایسا تو ہے نہیں, کوئی تاریخ میں تو لکھا ہوا نہیں کہ ہر باپ کے لیے سنت رسول کی بیٹی کے لیے کھڑا ہو. اس مطلب بیٹی کے لیے کھڑا ہونا سنت رسول نہیں, فاطمہ زہرا کے لیے کھڑا ہونا بے شک بے شک سلام اللہ علیہ وہ سنت رسول. اور اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ بھئی آپ جتنی بیٹیوں کی قائل ہو جائیں وہ پھر آپ کا اگر ایسا ہے میں خلد برین تو لے آؤ, فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. بھائی نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ, پھر مباہلہ میں کے سامنے کہیں تو لے آؤ.
لیکن آپ جتنی بیٹیوں کے قائل ہو جائیں تب بھی آپ اپنے ہی تاریخ سے کسی کے لیے یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ حضور اپنی کسی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے سوائے اس لیے دیکھو اسلام کو لاتے رہے. تو بس وہ جملے کو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے تھے, سیدہ کونین کی مقام عصمت کے لیے کھڑے ہوئے, احترام کے لیے کھڑے ہوئے. بات یہاں سے نکلی, اچھا ہے کہ اس موضوع میں بھی بات ہو گئی. اور ذرا بنانا مطلب وہ نسیہ خلق تھا. امیر المومنین نے کیا کہا کہ انسان اللہ نے تجھے باقی رکھنے کے لیے خلق کیا, فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیا. اچھا جسم تو فنا ہو جاتا ہے, روح باقی رہتی ہے. تو اب آپ نے اور ہم نے محنت کس بات پہ کرنی ہے وہ خود سوچنا ہے, پانی پر یا باقی پر. اور جسم کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں کہا, روح تو چھوڑ دیجئے, جسم کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آگے مثال دیتے ہیں کہ بھئی چورا کر کے وہی رمیم, ہڈی کو چورا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نے کون زندہ کرے گا, قال من یحیی العظام وہی رمیم, میں نے کون حیات دے گا جبکہ یہ آرڈر ہو گئی. قل اے رسول کہتے ہیں یحیی الذی انشأها اول مرہ, یعنی وہی خلق کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ نے خلق کیا. ابھی تو یہ چورا ہے نا, اس وقت جب کچھ نہیں تھا, بھائی جب کچھ نہیں تھا تو اس نے خلق کر دیا تھا. اب کم سے کم چورا تو ہے, وہ بالکل شن وہ بالکل خلق نہیں, ہر خلقت سے وہ آگا ہے. اور یہاں پر حضرت علامہ نقد صاحب نے جملہ لکھا ہے, کچھ ہمارے یہاں مسلمانوں میں پھر کیسے بنے, یہ کچھ علماء ایسے آئے کہ جو معاد جسمانی کے قائل نہیں تھے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں آپ کا جسم نہیں آئے گا. آپ نے اگر سنا ہوگا ان بعض مقامات پر کہ جسم آپ کا نہیں, فقط روح ہے. اب روح کے لیے فقط عذاب ہے, روح کے لیے فقط جنت ہے, یہ ثواب ہے. بعض ایسے فرقے بنے, بعض ہمارے مومنین بھی سوال کرتے ہیں کہ صاحب روح وہاں پر روح کے لیے جو ہے نا وہ جنت میں ہوگا کوئی مثلا جو نعمتیں ہیں, اور روح کے لیے عذاب ہوگا یعنی جسم بھی ہوگا فزیکل عمل. یہ آیت اس کا جواب ہے. جب وہ کافر آیا اور اس نے آ کر ہڈی کو مسل دیا اور کہا انہیں کون زندہ کرے گا, تو اگر جسم کی معاد نہ ہوتی تو حضور کو سامنے کہنا چاہیے تھا کہ میں تو بات ہی نہیں کر رہا جسم کی بات. میں تو بات ہی نہیں کر رہا اس کی ہڈی کی, میں تو تمہاری روح کی بات کر رہا ہوں. تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا. نہیں حضور نے یہ نہیں کہا, حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تمہاری ہڈیوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, تو مجھے بھی پتا فنا ہو جائے گی, تمہارا جسم کو نہیں آنے والا. کہا نہیں, قل یحیی الذی انشأها اول مرہ. جواب دینا ہے کہ اسی ہڈی کو زندہ کریں گے جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا پھر دوبارہ خلق کرے گا. وہ بالکل خلق علیم, ہر خلقت سے وہ آگاہ ہے. آخری بات کہنا چاہتا ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت انسان ایک کرامت اور شرف عطا کی. اب یہ ہم اور آپ کو, اچھا یہ انسان کا جو شرف اور کرامت ہے وہ باقی کب رہے گا؟ وہ باقی اس وقت رہے گا کہ جب وہ فانی چیزوں پہ نہ جائے, باقی چیزوں پہ رہے اور اپنا دل وہاں جوڑ کے رکھے. اس خاطر اسی سے پھر عقائد میں بحث نکلتی ہے کہ جب اللہ نے خلق کیا تو اس کے لطف کا تقاضا یہ ہے, جب کہتے ہیں نا کبھی کہ اس پر واجب ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا بھی اہتمام کرے, تو اس پر کوئی چیز امپوز تو نہیں کر سکتا, اس پر کون کوئی چیز لازم کر سکتا. تو جہاں کہیں عقیدے میں یہ بات ہے اور حدیث میں بھی بعض مقامات پر ہے کہ حق اللہ پر یہ واجب ہے, اگر تم یہ کام کرو تو اللہ پر یہ واجب ہے کہ وہ صلہ دے. تو اللہ پر یہ واجب ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی اس کی حکمت کے عین مطابق ہے. اس کی حکمت کے عین مطابق ہے, اس پر کوئی امپوز نہیں کر سکتا, لیکن اس کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اگر اس نے ہمیں خلق کیا تو ہدایت کا بھی اہتمام رکھے, اور ہدایت کا اہتمام رکھنے کے بعد اس ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے بھی اہتمام رکھے جو نبوت کا سلسلہ, اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہے. یہاں تک بات آ گئی. حشام ابن حکم امام کے صحابی ہیں, علم کلام کے بڑے ماہر تھے. امام صادق علیہ السلام کا دسترخوان عمومی تھا, کھلا ہوا تھا, اور آج کے بانی مجلس باقر بھائی ان کے ان کا نام جن کے نام پر ہے, امام معصوم کے نام پر امام محمد باقر علیہ السلام, ان کے شاگردوں میں جس میں جو صلاحیت تھی, استعداد تھی, ویسے امام نے عطا کیے. ابو بصیر تھے, محمد ابن مسلم تھے, علم فقہ, علم شریعت کی علم صلاحیت تھی, انہیں وہ علم عطا فرمایا. حشام بن حکم علم کلام کے ماہر تھے, عقائد کا علم عطا فرمایا. جابر بن حیان کا مشری تھا. تو میں جو جیسے آتا رہا امام علیہ السلام عطا فرماتا ہے, اور یہ امام بھی کر سکتے تھے. جانتے ہیں آپ کے پیارے کہ ایک انسان کیا کچھ سکھا سکتا ہے, سب کو.
امام رضا علیہ السلام کا بھی جو ابھی شہادت کی ایک روایت گزری ہے 29 سفر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جو مخصوصی مشہد مقدس میں کی جاتی ہے. اس وقت بھی تو یہ تھا نا کہ امام کے بعد جب مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو جو امام کے کا جو خدمت گزار تھا وہ گھبرا گیا تھا. اب سارے مامون نے جو ہے دنیا بھر سے لوگوں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا ہے, یہودی عیسائی ہیں, کرسچنز ہیں, کرسچن ہیں, سب ہیں, ہندو بھی ہیں, اور ان کی پوری پوری ٹیم ہے, اور وہ اکیلے امام سے بات کرنے کے لیے آئے. امام اکیلے سامنے, اور مامون یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی کہیں تو اتنے لمبے مناظرے میں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کا جواب امام نہ دے پائے. اب چاہے 999 جواب دے دے لیکن ایک بھی اگر نہ دے پائے تو کہتے ہیں اس سوال کا جواب نہیں دے پائے تھے. بات واضح ہو رہی. اور امام نے اپنا معاملہ ذبیطن فرمایا. امام اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لانے لگے تو امام کا جو خادم تھا, امام نے اسے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے آج کیا ہوگا؟ تو امام ہر ایک کی معرفت ہوتی ہے اپنے اپنے مقام پر, تو شاید ہم بھی اس وقت ہوتے تو شاید اتنا بھی نہ کہہ پاتے. اس نے کہا کہ مولا بس میں دعا کرتا ہوں آج تو خیر ہی ہو, آج تو خیر ہی ہو مولا, آج تو جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. یہ مشکل کام میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ دعا ہے کہ آج خیر ہو. تو امام نے کہا کہ جب میں جاؤں گا تو مناظرہ جب ختم ہو تو میرا چہرہ نہیں دیکھنا, پھر مامون کا چہرہ. پھر دیکھنا کہ مامون کا چہرہ کیا ہوگا. اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام سے سوالات ہوئے, پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. پھر وہ کرسچن نے پوچھا, پھر جیو نے پوچھا, اور سب یہ. پھر ایک ہندو کا واقعہ میں نے پڑھا بھی سوشل میڈیا پہ کہ اس ہندو نے احترام رکھا ہے امام علیہ السلام کا, اس نے نہیں پوچھا پھر. اور امام علیہ السلام نے چونکہ اس نے احترام امامت میں وہاں خاموشی اختیار کی, تو جب وہ امام سے ملنے کے لیے آخر میں آیا تو امام نے کہا کہ چونکہ تو نے ہمارے احترام میں اپنی زبان کو خاموش رکھا ہے, لہٰذا اب ہم نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے کہ جب تک تو چاہے گا تجھے موت نہیں آنے والی. جو امام حیات ایسے بانٹ دے, حیات پیسے کو مل کے صلوات بھیجے محمد بات کہیں سے کہیں. کیونکہ مامون, کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ولیعہد بنایا جا رہا ہے, لیکن میں کسی امر کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا, نہ کسی کو معزول کروں گا, نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا. کیونکہ مامون یہ چاہ رہا تھا کہ نام امام کا رہے گا اور کام بیوروکریسی تو خود کے ہاتھ میں. اب جو کرنا تو پھر آخر میں بات کیا آئے گی کہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ علی بن موسیٰ رضا نے کیا. تو امام نے کہا کہ نہ میں کسی کو کوئی فیصلہ دوں گا, نہ معزول کروں گا. تو خیر اب ایک اور واقعہ بھی زبان پر آ رہا ہے, میں سنا دیتا ہوں. ایک شخص آ گیا جس پہ الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے. تو مامون نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ چور کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے چور کی سزا کیا ہے, کہ ہاتھ کاٹ دیے جائے. تو مامون سے کہتا ہے کہ سزا تو ہے چور کی کہ ہاتھ کاٹ دی جائے, لیکن ہاتھ کاٹے گا کون؟ ہاتھ کون کاٹے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت خلیفہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس نے جواب دیا کہ تو خود, تیرا جو باپ تھا ہارون رشید, وہ جواب دے رہا ہے کھڑے دربار میں, تیرا جو باپ تھا ہارون رشید, اس نے بیت المال سے چوری کی اور ایک کنیز خریدی, اس کنیز سے تعلق قائم کیا جس سے تو پیدا ہوا. تو تو ساری امت کی ملکیت ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد لگا کہ اب تو اس چوری کی سزا کون دے گا جو تیرے باپ نے کی تھی, جس کا نتیجہ تو ہے. تو بالکل خاموش ہو. تو اب اس نے پھر کہا امام سے, امام تو وہی دربار میں موجود تھے, امام سے کہا اے فرزند رسول آپ کچھ فرمائیے گا. امام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نہ کوئی فیصلہ دوں گا, نہ کسی کو معزول کروں گا, نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا. تو خود نے مٹول سے تو اس نے کہا کہ تو تیرے باپ نے بیت المال سے چوری کی, کنیز سے شادی کی جس سے تو پیدا ہوا, تو خود چوری کی اولاد ہے, تو میرے ہاتھ کیا کرے گا؟ یہ وہی مثال ہے کہ وہ جو ایک بڑے محترم
खलीफा साहब के बेटे ने जब शराब पी और उन पर उनके बाप ने हद जारी करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हद वो जारी करे जिसने खुद जिंदगी में कभी ना की हो। बस वीक डे आपको खस्ता नहीं करना चाहता, लेकिन आप बड़े अच्छी तरह से सुन रहे हैं और सलाम का जिक्र है। तो बस बात को मुकम्मल कर लूँ तो हिशाम इब्न हकम वो इमाम के सहाबी थे, छठे इमाम के और पांचवें इमाम के, और इमाम ने अता किया। तो ये बात यहाँ से निकली थी कि जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फिर तमाम अलग अलग उलूम के माहिरों को साथ शिकस्त दी, तो इमाम अलैहिस्सलाम के पास ही कुदरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता की। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अलग अलग उलूम जिसको जैसा शौक और जैसी सलाहियत और जैसे इमाम ने उसमें काबिलियत दी वैसे अता की। हिशाम इब्न हकम को अता किया था इल्म कलाम का इल्म, मुनाज़रा, अकायद के बारे में बहस करना, डिबेट करना। तो बस मैं इसको खत्म करने लगा। बात आज का वैसे खुलासा ये बना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बका के लिए खल्क़ किया, फना के लिए नहीं। तो फानी चीज़ों पर दुनिया में रहे, दुनिया के होके ना रहे, असल तवज्जो बाकी चीज़ों पर बाकी रहे। अगर बका चाहते हैं मैं और आप, तो हमें मुत्तसिल होना पड़ेगा उससे कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि तमाम चीज़ें फानी हो जाएंगी, वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, लेकिन ज़ुल जलाल का चेहरा बाकी रहेगा, यानी वजहुल्लाह बाकी रहेगा। तो आप बाकी से अपने आप को जोड़ के रखें, और बड़ा सादा सा खुलासा तर्जुमा से ये कि अली से अपने आप को जोड़ के रखें, इमाम वक्त से उज्जत खुदा से अपने आप को जोड़ के रखें, तब बाकी रहेंगे बका इस्लाम। तो हिशाम इब्न हकम वो पहुंचे, उन्हें पता चला कि बसरा में, मैं इसको बात को खत्म करने लगा हूँ, बसरा में एक शख्स है इसका नाम है अमर इब्न उबैद, और इमामत को नहीं मानता हूँ, तो खुद गए बसरा। तो ये बात कहाँ से शुरू हुई? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमाते उमरान बिन आयूब, मोहम्मद इब्न मुस्लिम, अबू बसीर, इस किस्म के अफराद तशरीफ फरमाते और हिशाम इब्न हकम आए। तो इमाम ने मुस्कुराते हुए हिशाम इब्न हकम से कहा कि जरा वो वाक़या तो सुनाना है जो बसरा में हुआ था तुम्हारे साथ। तो हिशाम ने हकम से कहा कि फर्जंद रसूल बेहतर जानते हैं। इमाम ने कहा लेकिन हम तुमसे सुनना चाहते हैं, उनसे सुनाओ कि क्या हुआ। इमाम की ख्वाहिश थी। तो हिशाम ने कहा कि मौला मुझे पता चला कि अमर इब्न उबैद एक शख्स है कि जो बसरा में आपके नाम पे गुस्ताखी करता है और इमामत से इनकार करता है। तो मैंने सफ़र किया। अब ज़माने में सफ़र करना भी आज के ज़माने में मुश्किल काम है, ज़माने में कितना मुश्किल था, लेकिन इमामत के दिफा के लिए लोग ये काम करते थे। इमामत का दिफा इतना अहम था कि लोग इस तरह से कहते हैं। मैं बसरा पहुंचा, जामे मस्जिद बसरा में जब मैं पहुंचा तो उसकी एक महफिल लगी हुई थी और मैं जाके वहाँ बैठ गया। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम अमर इब्न उबैद हो? उसने कहा हाँ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने कहा पूछो। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखें हैं या नहीं? उसने कहा ये क्या सवाल उठ चल रहा है। तो हिशाम इब्न हकम कहते हैं कि मैंने कहा कि सवाल तो सवाल है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बस हाँ या ना में जवाब तो आंखें हैं। उसने कहा जाहिर देख लो आंखें, तो उसे नजर आता है। मिसाल ऐसी है उसकी, अब कभी कभी लोग जब ज़ियारत पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम जब ईरान में रहते थे तो एक ईरान के तालिब इल्म थे, वो खुद ही कहते हैं कि जब ज़ाहिर जब एयरपोर्ट पे जब लैंड करते थे तो उन्हें टैक्सी में बैठ के, तो टैक्सी वाले एसी नहीं चलाते ज़्यादातर वहाँ पर, जरूर करते। तो कहते हैं मैं 3 सवाल पूछा करूँ कि गाड़ी के लिए ड्राइवर से एसी है, चलता है, चलाओगे? मस्जिद मुक़द्दस इमाम अलैहिस्सलाम पर मिल के सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इसने हिशाम इब्न हकम ने कहा आंखें हैं जी, नजर आता है। अच्छा कान है? ये क्या बेहुदा सवाल उठ जाओ। बस मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। सुनाई देता है? जी सुनाई देता है। ज़बान है? जी है।
کہتے سارے میں نے اسے ہوا سے خمسہ جو سینسز ہوتے ہیں کے بارے میں پوچھا. زبان سے کیا کرتے ہیں؟ چکھتے ہیں, ذائقہ چکھتا ہوں. ناک سے اللہ نے کیا رکھا تمہارے کیا؟ سونگھتا ہوں, خوشبو یا بو کو سونگھتا ہوں. تو اب غور کیجیے گا امامت پر ایک دلیل. شاہ نبی حکم نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آنکھ دیکھ رہی ہے, کان سن رہی ہے, ناک سن رہی ہے, زبان چکھ رہی ہے, منہ سے بول رہی ہے, یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کیا دل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا ہے. تو کہا دل کی کیوں ضرورت ہے جب آنکھ دیکھ رہی ہے کہ سارے اعضاء کام کر رہے, دل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا فائدہ اس کا؟ تو وہ جو فلسفی تھا اس نے جواب دیا کہ دل اس لیے ہے کہ جب آنکھ دیکھتی ہے تو وہ شک کرتی ہے کہ کیا شے ہے, تو دل اس کے شک کو یقین میں بدلتا ہے. کیونکہ وہ فلسفی تھا, فلسفیانہ جواب دیا. بات واضح ہو رہی ہے کیا؟ جب زبان چکھتی ہے تو زبان خود نہیں فیصلہ کر سکتی جب تک کہ دل اس کی رہنمائی نہ کرے کہ ذائقہ شیرین ہے یا تلخ ہے یا کھارا. تو تمام اعضاء شک میں ہے جب تک دل اس شک کو یقین میں نہ بدلے. شاہ نے رقم جواب دیا کہ اللہ نے تیرے چھوٹے سے جسم کے لیے جو تجھے شکوک ہوتے ہیں تو ایک تیرا ہاتھی اور رہبر رکھا ہوا ہے. مل کے صلوات بھیجتے محمد اللہ نے تیرے جسم کے اعضاء کو بھی بغیر ہاتھی اور رہبر کے نہیں چھوڑا. آنکھ کا رہبر ہے یہ دل, کان کے لیے امام ہے یہ دل جو تجھے بتا سکے کہ کس کی آواز آ رہی ہے, ورنہ تو اس قابل نہیں کہ فقط کان سے فیصلہ کر سکے کہ کس کی آواز سن رہا ہے, اور تو اس قابل نہیں کہ آواز سن کے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ جواب کیا دینا ہے جب تک کہ دل سوچنے والا ہو اور دل ہاتھی اور رہنما نہ ہو. تو شاہ نے کہا کہ اللہ نے تیرے چھوٹے سے جسم کے لیے کہ وہ شک میں مبتلا نہ ہو جائے, یقین تک پہنچنے کے لیے ایک ہاتھی رکھا ہے. اللہ نے اتنی بڑی کائنات کے لیے جس میں ہزاروں قسم کے شک ہو سکتے ہیں, ہزاروں قسم کے اختلاف ہو سکتے ہیں, ہزاروں قسم کی بحثیں ہو سکتی ہیں, کیا اپنی جانب سے کوئی ہاتھی نہیں رکھا تو انسانوں کے شکوک کو ان کے یقین میں بدل سکے, انہیں کھینچ کر یقین کی منزل تک پہنچا سکے. کہ اللہ نے بغیر ایسے چھوڑ دیا ہوگا؟ بس شک میں رہو, اختلاف میں رہو, ڈاؤٹ میں رہو. اللہ نے تیرے جسم کو ڈاؤٹ میں نہیں رکھا, پوری دنیا کو ایسی شک میں رکھا, ایسے ڈاؤٹ میں چھوڑ دیا. تو اب اچھا یہاں پر آپ آخری جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ امام نے پہلے ہی سن لیجیے گا. امام صادق نے کہا کہ یہ باتیں دو طرح کی روایتیں میں پڑھا. کہا کہ یہ بات میں نے تو تجھے نہیں بتائی, یہ کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ کہتا ہے بس مولا جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو میں بولتا چلا گیا اور ایسا لگا کہ تو مجھے سکھاتا چلا گیا. امام نے کہا یہ جو تم نے بات کی ہے یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ پہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کے تجربے سے متصل ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کی گمراہی کو ہدایت میں تبدیل کر دیتا ہے, دل کی ظلمتوں کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے. اور ہشام بن حکم نے اپنے اس استدلال میں کیسا استدلال کیا؟ امامت کی ضرورت اس لیے بھی ہے, ویسے ہزاروں اور استدلال بھی ہے, اس لیے بھی ہے کہ وہ انسانوں کے شک کو یقین میں بدلے. خلاصہ کیا ہوا؟ انسانوں کے شک کو یقین میں بدلنے والی ہستی کا نام ہے امام. لہذا امیر المومنین نے فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, جو دوسروں کے شک یقین میں بدلنے والا وہ خود کس یقین پر ہونا چاہیے؟ وہ خود کس یقین پر ہونا چاہیے؟ اس کی زندگی میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے. تو علی مال قرآن اور قرآن و علی ہے نا, نہ قرآن میں کوئی شک ہے لا ریب فیہ, نہ علی کی ذات میں کوئی شک ہے. تو فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر زمین و آسمان کی حجاب ہٹ جائے علی کے سامنے سے, علی کا یقین پہلے اس بلندی پر ہے کہ یقین میں اضافہ ہونے کی گنجائش نہیں. عظمت امیر المومنین پر مل کے صلوات بھیجے محمد سبحان اللہ. باتیں وہ جو پہلی مرتبہ آخر میں عرض کر رہا ہوں, یہاں پر کم سے کم
اس قیام کے دوران جو شروع ہوئے. تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی اپنے آپ کو زندگی میں کبھی شک میں آئے کسی معاملے پر تو آئے علی کے پاس اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے. آئے دریا المومن پر کہ علی کیا کرتے ہیں. اور بہت سی باتوں میں مومن کا دل اللہ نے رکھا ہے ایسا. قلب المومن عرش الرحمان, مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے. اس لیے اب کسی اگر مومن کی دل آزادی کر دی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ قلب المومن عرش الرحمان. تو مومن کے دل میں اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی, خاص طور پر عزادار کے دل میں. کتنی ہی امور کا تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے جب آپ اپنے دل سے رجوع کریں گے. یہ میں کام کرنے لگا ہوں اس سے میرے مولا راضی ہے, اس سے آیت اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. کتنی مرتبہ آپ کا دل فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ کام میں صحیح کروں یا غلط کروں. کوشش کریں, میں بھی اپنے آپ کے لیے بھی نصیحت انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور سب کو توفیق عطا فرمائے, کبھی جان بوجھ کر اللہ کی شریعت کے قانون کو نہ توڑیں. یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اس کو آپ بنا, اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. کبھی کوئی خطا میں, کبھی جو ہے نا وہ کبھی ایک نفس کے غلبے میں, کبھی بے دہانی میں کوئی کام ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے انشاءاللہ پھر توبہ کریں ہم سب تمام کی شفاعت کریں. لیکن جانتے بوجھتے عمدن مجھے پتا ہے کہ شریعت کا ایک قانون اللہ کا حکم ہے, شریعت کے قانون کو نہ توڑیں, توفیق سلب ہو جائے. پھر آپ کبھی غور کیجیے گا, کبھی کبھار ہوتا ہے انسان سے, یار میں تو روز اول وقت نماز پڑھتا تھا, اب کیوں نہیں پڑھ پا رہا. سوچیے گا کہ کام ایسا تو نہیں کہ جس کی توفیق سلب ہوئی. یار میں مجلس میں جانا چاہتا تھا, اب نہیں جا پا رہا, کیوں نہیں جا پا رہا. امام بارگاہ آتا تھا, اتنا نہیں آ پا رہا, کیا وجہ. یہ کوئی بھی کام کارخانے قدرت میں اتفاق نہیں ہے. یہ نہیں کہ جناب بس ایک جس کو بڑے سلینگ لینگویج میں ہم کہتے ہیں تکا جو ہے اس میں ہو گیا بس. نہ کوئی تک کے بعد اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے پاس ہر چیز اصول کے مطابق ہے. جس کا جیسا بڑا مقام ہوتا ہے اس کے لیے پھر امتحان بھی ویسا سخت ہوتا ہے. وہ چھوٹی سی بھی غلطی کرے تو فوراً سزا ملتی ہے. باقی پھر بات سے بات نکلتی جا رہی. مولا کے ایک صحابی تھے, اتنے عظیم الشان صحابی ہیں کہ روایت میں اس وقت ان کے نام میں تھوڑا سا تردد میں ابن حکم میں غالباً کرا, تو نام ان کا اتنا مشہور نہیں, لیکن روایت میں کہ جب قیامت میں صدا دی جائے گی کہ کہاں ہے خاص موالیان حیدر کرار, اس میں میثم تمار, عمار یاسر, یہ سب تشریف لائیں, ان میں یہ بھی ہوں گے. ایک مرتبہ یہ کرسی پہ بیٹھنے لگے تو حالانکہ کرسی ان کو ٹھیک تھی لیکن کسی طرح سے لڑکھڑا اور گر گئے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل. تو مولا سے پوچھا کہ مولا یہ میں حالانکہ کرسی بھی ٹھیک تھی, سب ٹھیک تھا, یہ میں گر کیوں گیا. تو مولا نے کہا کہ بیٹھتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. تو اللہ نے فوراً تنبیہ کی, اس بات پر تنبیہ کی. اب یہ وہی میں کہہ رہا ہوں, جس کا رتبہ ہے ویسا تو اس کو ویسے پڑھی. اب وہ جیسا انسان روز فجر کی نماز بھی قضا کرتا ہے, رتبے سے مس نہیں ہو رہا میں کچھ, کیونکہ میں تو نفس کو اتنا بستی پہ لے آیا ہوں کہ وہ فرق نہیں پڑا. لیکن یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں اگر جس طرح سے اللہ کی شریعت کو جان بوجھ کے توڑتے رہیں گے, خدا نہ کرے توفیق سلب ہوتی رہے گی. اور کہیں اگر آپ نے صرف خدا کی خاطر, یعنی مطلب ہے کہ صرف اہل بیت کی خاطر کوئی نیکی کا کام ایسا کیا کہ بس میرے مولا مجھ سے راضی ہے, یقین جانیے گا کہ فوراً ہی زندگی میں پھر کوئی ایسا موقع آئے گا کہ کوئی نئی توفیق نصیب ہوگی. پھر اگر اپنے اس توفیق کو حاصل کر لیا, ایک اور توفیق نصیب ہوگی. اللہ کا نظام ہے, اس پر واجب ہے, یعنی اس کی حکمت کیا مطابق ہے کہ اگر اس کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے راستے کو ہموار موقع دے اسے. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق اضافہ اور اس میں اضافہ فرمائے اور ہمارے دلوں کو متصل رکھے انشاءاللہ سے. تو موضوعات میں عرض کیا تھا کہ 2-3 تھے. حضرت سید اکبر السلام علیہ ان پر بھی کچھ بات کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ان کے نام گرامی سے ہماری محفل یہ منور ہو گئے. اور ایک بار عرض کیا کہ حضرت مختار کے ایام بھی ہیں یہ, تو اب میں مسائل میں ان کے تنظیم میں پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت مختار نے جو انتقام لیا تھا اس میں پھر کھولی کو گرفتار کیا. ایک مسائل کی میں نے روایت پڑھی تھی اصغر بھائی کے یہاں پر.
کہ امام سجاد پوچھا کرتے تھے غربلا گرفتار ہوا ہے بھائی کی روایت پڑی تھی آپ نے تماشا کیا تھا ایک عجیب ٹورنامنٹ اور یہ صاحب خانہ کے خلوص پر بھی ہوتا ہے کہ مجلس کی روحانیت بے شک آپ آنے والوں کا خلوص سننے والوں کا خلوص صاحب خانہ جنہوں نے خلوص سے مولا کے لیے فرش ادا بچھایا ہے تو مولا اس میں روحانیت ہے. اچھا ذرا سوچئے گا واقعہ اگر کسی کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو اور تو پانی پلانے کی وجہ تیر مار بچہ سمجھ رہا ہے سجاد کیوں پوچھتے تھے کہ ہورملا گرفتار ہوا یا نہیں. یہ غم تھا سید سجاد کے سینے پر کیسی تکلیف تھی. مولا کے تو بھائی ہے نا علی اصغر یعنی 6 مہینے کا میرا بھائی سجاد تڑپتے رہتے تھے. اور پھر میں نے روایت پڑھی تھی کہ ہورملا کو جب گرفتار کیا تو گرفتار تو کرنا سزا تو دینا لیکن اس سے پہلے اتنا گریا ہوا وہاں پر کیونکہ ہورملا نے بتایا میں نے 3 تیر چلائے تھے. پہلا تیر مشق ابوالفضل عباس علیہ السلام پانی سارا بہتا چلا گیا عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے آیا. مقتل کا جملہ ہے کہ بچہ مکمل ایک کام سے دوسرے کام تک سوا ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مقتل میں لکھی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. ذرا سوچو اس حالت میں حسین کیسے خیمے میں بچے کو لے کر گئے ہوں گے جبکہ ماں موجود تھی وہاں پر جبکہ چھوٹی بہن موجود تھی وہاں پر. اور تیسرا تیر اس تیسرے تیر کا جو تعلق ہے وہ آج کے میرے ربط مسائل سے لہذا میں نے عرض کیا. تیسرا تیر اس وقت امام حسین شدید زخمی تھے اس کے باوجود بھی اتنے زخمی تھے پھر بھی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امام حسین کے قریب جائے اور انہیں زلجنا سے گرائے. کسی کی ہمت حسین کے قریب جائے. عمر سال آئے ہورملا کے پاس جب تک حسین زلجنا پر ہے نا کوئی میرے سپاہی آگے نہیں بڑھے گا. تو کوئی تیر ایسا مار دے حسین پر کہ حسین زلجنا سے زمین پر گر جائے. حسین میں کیا عرض کروں عزیزوں تقریباً بہت سے سادات تشریف فرمایا حسین کے سینے اثر کہ پھر میرا مولا زلجنا پر سنبھل نہ سکا. مولا بس جو جلال حسینی تھا اب سن لو شاید اب سے جو جملے کہنے لگا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہوں گے لیکن ایام ایسے مختار نامے کے ایام اتنا سن رہے جملوں. ایک جملہ کہتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ انشاءاللہ وصول کر پاتے ہیں. جو جلال حسینی تھا نا ویسے ہی جلال زینبی بھی تھا. جب خونی کو گرفتار کیا حضرت مختار نے تو کہا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. کہتا ہے جب لوٹ مار بہت ہو رہی تھی امام حسین کے مسائل پڑھے جاتے ہیں لیکن جب بیویوں کے مسائل پر بات آئے خاص طور پر شریعت حسین ثانیہ زہرا شہزادی زینب سلام اللہ آ جاتی ہے. لیکن میں مسائل کی روایت سنا دوں تاکہ پتہ چل سکے کیا ہوا ہے. کولی کہتا ہے کہ سب لوٹا جا چکا تھا. سب کا مطلب جانتے ہیں اس ایک سب میں کیا کچھ ہے. یعنی بیویوں کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی یعنی اسباب لوٹا جا چکا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا فقط 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچ گئی. میں نے دیکھا ایک تو یہ کہ فاطمہ کی بیٹی کے سر پر چادر ابھی تک جلال زینبی ایسا تھا جیسے حسین کے جلال تک وہ قریب نہیں آ سکتا تھا. فاطمہ کی بیٹی کے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. عزیزوں مجھے پتا ہے دل زخمی ہوگا لیکن مجھے پڑھنے میں نے دیکھا ایک معصوم سی بچی کے کانوں میں گوشوارے عزیزوں وہ حسین کی بچی کے کانوں کے گوشوارے تھے. کون سے بہت
بیمار شخص ہے وہ ایک بستر پر سویا ہوا ہے. کہتے سب سے پہلے میں گیا اس بیمار کا بستر کھینچ لیا. پھر میں گیا ایک بچی میں نے یہ اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ میں نے مولانا صاحب سے سنا ہے اور ایک معتبر عالم کی زبانی منقل کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کھولی آیا نا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے بعد چھوٹی شہزادی نے کہا کہ یہ گوشوارے رحمت یہ میرے بابا نے مجھے عید پر یہ میرے بابا کی نشانی ہے. اور اب پھر جو اگلی شب جمعہ آئے گی وہ تو عید زہرا ہو جائے گی نا. کل کی شب جمعہ آخری شب جمعہ ہے ایام رضا کی. اس میں انشاءاللہ اپنے جانے سے میں کچھ الوداعی مسائل پڑھوں گا لیکن یہ کہ تو بس ضرور لینا سجاد کا بستر چھین لیا سکینہ کی بہلیاں چھین لی. کہ تو میں نے دیکھا ایک بی بی کے سر پر چادر موجود وہ کہتا میں نے چادر زینب کو جب اپنے ٹیسے سے چھیننا چاہا تو بی بی نے ایک طرح سے چادر تھام لی. لیکن پولیس سپاہی ہے تو سپاہیوں کا جو ان کے جسم میں جو ایک طاقت توانائی کہتا میں نے کتنا بھی چھیننا چاہا. میں جملہ کہوں زینب ضرور ضعیفہ ہو چکی ہے لیکن عباس کی بہن ہے. کہتا میں نے بہت چھیننے کی کوشش میں نہیں چھین سکا چاہتا تو میرے پاس ایک پتھر نظر آیا مجھے. عزیزوں بس اب میں جملہ نہیں کہوں گا. بی بی کی پیشانی متحر سے خون جاری ہو گیا. چادر ہاتھ کے چھوٹ گئی. زینب نے فرات کا رخ کیا کہ عباس تو چلا گیا. زینب پتھر کھاتی رہی. عباس کائے ہونے والے یا اسے کہے عباس زینب کا سر زخمی ہو گیا. اے میری رضا کے محافظ عباس زینب بے چادر ہو گئی. جب رضا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی. اس منظر پر جب زینب نے عباس کو سلام کیا جب زینب کبرا سلام اللہ علیہ انہوں نے اپنے بھائی اور امام حسین کو سلام السلام علیکہ یا اے بی بی ہمارا بھی سلام فرش ادا سے قبول فرما. وہ بھی ان کے دل زخمی ہے اس وقت مصائب لبن کو سن کر جس کی جو حاجت ہے وہ مانگ لے. ثانیہ زہرا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں کوئی خالی آدمی ایک عجیب قسم کی روحانیت محسوس ہو رہی ہے. محسوس ہو رہا ہے کہ بی بی کی خاص نظر کرم ہے اس وقت اندر ہو.
علی کا سلام کر دیجیے گا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب دربار میں ہے
नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में नबी अपना साथ लिए हाथों में तहरीर लिए कब से ज़हरा है खड़ी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी तो गवा साथ लिए हाथों में तहरीर लिए कब से ज़हरा है खड़ी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी तेरे तहरीर तेरी हाथ जो के बड़े वासिबे में मरने फिर तेरी सहारा के मारी हाथों पे चढ़ी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी घर जलाया है मेरा कत्ल से भी हुए कैसे भूलूं ये सितम तेरे हिज़्याद का लेके दुनिया से चली अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी तेरे सरताज को भी करके पापन तेरा से पिराते ही रहे उसको बाजारों में कातिबे जो था वही अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी अपना हक मांग रही है अरे दरबार में है नबी हर जल
ہے در دربار میں ہے بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے در دربار میں ہے بنت نبی اپنا حق مانگ رہی ہے آ گیا ہے تو نہیں آیا تیرا علم 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 آ گیا ہے تو نہیں آیا چادر پیچھن گئی ہے خیمے بھی جل گئے ہیں تو نہیں آیا تیرا علم آ گیا ہے تو نہیں آیا تیرا علم آ گیا ہے تو نہیں آیا تیرا علم آ گیا ہے تو نہیں آیا سن میری التجا تو عباس ہے کہاں تو ظالم ردا کو چینے اسے روک باوفا تو شبیر کے گلے پہ سر بے چلا رہا ہے تو نہیں آیا تیرا علم آ گیا ہے تو نہیں آیا تیرا علم آ گیا ہے تو نہیں آیا تیرا علم آ گیا ہے تو نہیں آیا شام بری بہائی کہتی تھی زہرا جائی میدان کربلا میں یہ کیسی رات آئی میں پہلے دے رہی ہوں بے پردہ رو رہی ہوں تو نہیں آیا تیرا علم آ گیا ہے تو نہیں آیا یا حسین 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 اللہم صلی علی السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وعلى أختك زينب الكبرى الحوراء الإنسية ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء آقا خراسان بادشاہ خراسان یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لك عند اللہ شأنا من الشأن ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العسل والزمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی وسقل اللہ تعالی مخرج ورحمة اللہ وبرکاتہ